کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا خاص اپنے در کا رکھا تو نے مولا مجھے خاص اپنے در کا رکھا تو نے مولا مجھے یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری راشد نعمانی جو کہ اپنی آواز میں آپ تمام حضرات کو محسوس فرما رہی تھی اپنے خوش آمدیدی کلمات کے لیے دعوت دینا چاہوں گا اسلامک بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین جناب حاجی سعید الدین کو کہ وہ آئیں اور خوش آمدیدی کلمات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم His Excellency Mr. Ahmad Al-Khaja, Consul General, United Arab Emirates, our guest of honor, Janab Mufti Muhammad Arshad Sahab, Janab Naimuddin Sahab is from India. My fellow trustees, Brother Qamar Zaman, Brother Haji Sahab and Brother Nizamuddin, all respected imams, parents, students and guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Today we are very fortunate to have this function in honor of the students who completed the Quran, one Hafiz, and those who has
completed, I congratulate them, and I also give congratulations to their parents that they have sent them to study Islamic and our holy book of Quran, which is the desire of every Muslim for himself as for their children. Because to live in Hong Kong, a non-Muslim country, when you send these children who at least have the place to learn Quran, this is a very successful thing in their life because they know what is Quran, what is Islam, what is Allah and what is Rasul. All these things are being taught here in our masjid. Your Excellency, I just give you a brief introduction of the Board of Trustees. The Board of Trustees is consisting of 7 members, and the Government of Hong Kong has recognized the Board of Trustees and given all the properties, 5 mosques and 2 Muslim cemeteries, which we are managing since beginning. We manage with our own resources all these mosques and cemeteries. The Government of Hong Kong does not give us any money for maintenance or for keeping in order. This is all managed by ourselves with the contribution of our Muslim brothers who are sitting here and other part of Hong Kong. Apart from this today's function, we just want to tell you that we also manage madrasas in 5 mosques, and about 500 students are studying at present. Every year we have about 40 to 50 students who completed Quran Sharif. Some number of people, students who completed Hifz of Quran, and this is a big contribution by this trust that we are capable of producing, giving so many Hafiz that we can send to other madrasas, other mosques, and apart from Hong Kong, we also send every year for Tarawih prayer to Taiwan, Japan, and Macau. So this is a blessing for Hong Kong people that now they are capable to produce Hafiz and we can send for the benefit of other Muslims. We also have interfaith dialogues to introduce Islam to Muslims and non-Muslims who come here to participate, Christians, Buddhists, and other. We welcome them to come our mosque and understand about Islam. So this is a double work, and Alhamdulillah, we are very successful in now maintaining double work, which is very important for every Muslim, and it is our duty to spread Islam by dawah. Recently, since last 2 years, in Kowloon Mosque, dawah work took place in a very bigger way. We are inviting non-Muslims, Muslims, Chinese Muslims, Chinese non-Muslims. Every Saturday, Sunday, we have courses there. And now, Alhamdulillah, this week, I think Brother Naimuddin, he was brought here to give some lectures and training. Thank you for coming. We also, all the celebrations or Islamic functions are being held here in Hong Kong. This is also part of the job of trustees to announce for
moon sighting like Ramadan, Eid, and for other things. Alhamdulillah, this is a very nice way to organize, and Muslims living in Hong Kong, they follow it very peacefully. We also invite many dignitaries, Islamic scholars to visit Hong Kong for lecture. And last month, 2 months before, we had invited Maulana Tariq Jamil Sahab, who is a very known scholar and very good speaker. Alhamdulillah, I think the record number of Muslims came to listen to his speech. We also invited Imam of Kaaba, who is also the president of the Parliament of Saudi Arabia. He was kind enough and he came here and visited us, and many of you have attended their function. We also do financing to poor people in way of charity. If there is a need, we also contribute monthly basis subscription to local people as well as some visitor who needs money or some problem they face. If they die here and if they cannot contribute money, we contribute for them and we bury them without cost. For your information, I tell you that Muslims burial in Hong Kong is the cheapest because we don't do on commercial basis. The Board of Trustees don't charge money excess. Whatever we have, in Hong Kong, to dig a mountain to create cover is very expensive. Sometimes it costs us in Happy Valley $60,000 to $70,000 to create one grave. In Taiwan, we only charge $37,000, including everything. So just for your information, that trustees don't make money on burial, which is the cheapest in Hong Kong. We also issue halal certificate. In last 3-4 years, we are very active to introduce halal food in Hong Kong. We issue certificate, our imams and our inspectors, they go and visit various restaurants. Now some airlines like Cathay Pacific, all they serve halal food on Muslim routes. They also give this to other airlines. And now in hospitals, we are forcing government to give halal food to the patients who live there. We are also trying to serve halal food in jails. We have returned to jail authorities to serve halal food to the Muslim inmates. For your benefit, we inform you that in last 1 year, we have requested the government of Hong Kong to allow Eid namaz for our Muslims who are in the jail. And Alhamdulillah, Eid and Baqra'id we have 2 namaz already. We send our imams there and on Eid they serve. We also organize a radio program from Metro Service on Ramadan. Whole month of Ramadan we contribute, and for the benefit of Muslims, there is a 1 hour, half an hour program on every Ramadan. भाइयों, मैं आपसे, चूँकि हमारे चीफ गेस्ट हैं वो उर्दू नहीं समझते, तो मैंने उनको अंग्रेजी में बताया कि हम क्या क्या काम करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है आप हज़रात यहाँ आए। आपके बच्चे आज कुरान की तालीम से फारिग हो गए, आप बड़े खुश नसीब हैं। आपके बच्चे बड़े खुश नसीब हैं कि उन्होंने कुरान ख़त्म किया। हमारे जो उस्ताद हैं
میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی محنت سے ان بچوں کو صحیح تعلیم دی. اب یہ بچے جو ہے وہ کم سے کم اس قابل ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور قرآن کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں معاشرہ اسلامی نہیں ہے وہاں پر یہ سب چیز ہونا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور استادوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مفتی صاحب کو جنہوں نے ایز اے کوآرڈینیٹر یہاں سارا کچھ یہ ارینجمنٹ کیا. آخر میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے یہ اس میں کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ سب حضرات کو اس فنکشن کے بعد، تقریب کے بعد کھانا بھی سرو کیا جائے گا. تھینک یو ونس اگین. السلام علیکم. شکریہ جناب چیئرمین حاجی سید الدین صاحب. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ختم قرآن کی مناسبت سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. ٹرسٹ کے زیر نگرانی چلنے والے مدارس میں سے جو کہ مختلف مساجد میں مکتب قائم ہیں، ان میں سے اسپیشلی کولون مسجد کی 4 طالبات نے ترجمہ قرآن کمپلیٹ کیا ہے، اور مختلف مساجد میں سے 60 بچوں اور بچیوں نے ناظرہ قرآن پاک کمپلیٹ کیا ہے، اور پانچائی موس سے 1 بچے نے حفظ کمپلیٹ کیا ہے. تو ان بچوں کو آخری سبق دینے کے لیے میں دعوت دوں گا چیف امام آف ہانگ کانگ جناب مفتی محمد ارشد صاحب کو کہ وہ آئیں اور ان بچوں کو آخری سبق دیں. السلام علیکم. ہمارے یہاں یہ ترتیب رہتی ہے دارالعلوموں میں، مدارس میں، کہ آخری سبق تقریب کے اندر پڑھایا جاتا ہے. اس کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک تو جو لوگ باقی ہیں ان کی حوصلہ افزائی ان کے سامنے ہو جاتی ہے اور باقی لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پیغام بھی باقی لوگوں کو دے دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم پڑھ لیا، اور ان بچوں کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے. تو آخری سبق یہ 2 صورتیں ہیں، میں پڑھوں گا، آپ ہمارے ساتھ پڑھیں گے. جو بچیاں ہیں پڑھتے ہیں وہ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. اب ختم قرآن کریم کی دعا بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. آپ حضرات بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری
اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين مبارکباد. میں بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب انہوں نے مکمل کیا. بعض نے حفظ کی، بعض نے ناظرہ اور بعض نے ترجمہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے کو قبول اور منظور فرمائے، اور اس کے ساتھ ان والدین کو جنہوں نے ان بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے وقف کیا، اور ان کے اساتذہ کرام کو جنہوں نے شب و روز محنت کر کے ان بچوں کو قرآن کریم مکمل کرایا، اور بورڈ آف ٹرسٹی کے احباب کو اور مسجد والوں کو کہ جنہوں نے ان کے لیے سہولیات فراہم کی کہ انہوں نے قرآن کریم مکمل کیا. آپ سب حضرات کو مبارکباد. الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اوحينا انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. قابل صد احترام ہمارے مہمان خصوصی جناب احمد الخواجہ سفیر متحدہ عرب امارات، چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹی، اعزازی سیکریٹری بورڈ آف ٹرسٹی اور معزز ممبران ٹرسٹ، اساتذہ کرام اور ائمہ کرام، آج ان بچوں کی وجہ سے میں اور آپ جمع ہیں اور ایک پروگرام کے اندر ہیں. دراصل یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے متعلق آپ جتنی تعریف کر لیں کم ہے، یہ بورڈ والے جتنی تعریف کر لیں کم ہے، مہمان خصوصی ان کو جتنی مبارکبادیں دے دے کم ہے. اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ عرش پہ بیٹھ کر اب ان کے سروں پہ نور کا تاج پہنانے کی خوشخبری دے رہا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پاک کلام کے محافظ اور امین ہیں. اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کو بتلا رہی ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو غریب غربا سمجھ کر، قرآن پڑھنے والوں کو مدرسے اور مسجد کا مینڈک سمجھ کر ایک طرف نہ کر دینا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کیا،
जिन्होंने कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, जिन्होंने अपनी जबान पर कुरान की तिलावत को जारी किया, जिन्होंने अपने अमल से कुरान करीम के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया। फिर यही कुरान था कि जिसने इन लोगों को, जो मुआशरे के कमतर लोग समझे जाते थे, गरीब गुरबा समझे जाते थे, फिर इन लोगों को अल्लाह ने कैसर और किसरा के ताज पहनाए। फिर इन लोगों को अल्लाह ने दुनिया की सियादत और क़यादत अता फरमाई। फिर यही लोग थे जो कल तक जिनको नमक पे काफूर का धोखा पड़ता था, यही लोग थे जिनको ऊंट चलाना नहीं आता था, यही लोग थे जो बाहम दस्तों गरेबार रहते थे। फिर अल्लाह ने उनको वो किताब दी जिस किताब को उन्होंने सीने से लगाया, जिस किताब को उन्होंने कुरान पढ़कर दिखाया, जिस किताब को उन्होंने समझा और समझकर फिर दुनिया को दिखाया कि हम वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने किताब दी है। फिर यही लोग थे कि कैसर की ताकतें इनके सामने हेज थी, किसरा की कुव्वतें इनके सामने हेज थी, फिर शाम की ताकतें इनके सामने हेज थी। फिर शाम के हुक्काम आते और कहते हमें ये बतला दो तुम्हारा हाकिम कैसा है, हमें ये नहीं है किस तरह की आला से आला सवारी पर वो आ रहा है, हम ये नहीं देखेंगे किस कदर अच्छा लिबास पहन के आ रहा है, हम तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जिस किताब को अल्लाह ने उनको अता की है उस पर किस कदर वो अमल कर रहे हैं। बस ये वो देखना चाहते थे, ये इम्तिहान लेना चाहते थे। ये उमर फारूक चला है मदीना मुनव्वरा से और शाम की तरफ आया है, और जो कुर्ता उसने पहना हुआ है उस कुर्ते पर कई पैबंद लगे हुए हैं, और जब शाम के इलाके में दाखिल होता है तो क्या देखती है दुनिया, क्या देखती है शाम वाले, क्या देखते हैं ये राहब ईसाइयों के, क्या देखते हैं कि हाकिम वक्त हो के, खलीफा वक्त हो के, कोई अपनी बड़ी फौज के साथ नहीं